نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. قال الله في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا ہاشمی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی بے حد حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم رسول رحمت، رسول کرم، رسول کائنات، رسول حسن و جمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میلاد شریف کی اس محفل میں ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کر کے اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین رسول کریم علیہ السلام کی صورت اور سیرت سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جامعہ مسجد نوئس کے اندر دوسری بار حاضری ہو رہی ہے. میں مسجد کی انتظامیہ
اور مسجد کے خطیب علامہ حافظ جہاں زیب صاحب سب کے لیے اور اس مسجد میں آج کی اس تقریب میں شریک ہونے والوں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. مجھ سے قبل آپ نے حضرت علامہ حافظ محمد ارشد صاحب سے جان کائنات، جان حسن و جمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر درود و سلام کے حوالے سے خوبصورت خطاب سماعت فرمایا ہے. اللہ رب العالمین مزید برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے. یقیناً ہم مسلمان اس عظیم ہستی پر درود پڑھتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حسن بھی عطا کیا اور جمال بھی عطا کیا اور کمال بھی عطا کیا. مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء کے وجود اقدس کو آپ پاؤں سے لے کر تو سر مبارک تک دیکھیں اور سر مبارک سے لے کر پاؤں تک تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا ایک ایک حصہ باکمال ہے. مصطفیٰ کا چہرہ انور ہو تو اس کا حسن بھی کمال ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنکھیں ہوں تو مازاغل بصر نگاہیں بھی باکمال ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء کے کان اور حضور کی سماعت ہو تو وہ بھی باکمال ہے. مصطفیٰ کریم کا دہن مبارک ہو تو وہ بھی باکمال ہے. ان کی لسان نور ہو تو وہ بھی رحمتیں اور برکتیں تقسیم کرتی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء کے بوئے مبارک ہوں تو وہ بھی سبحان اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھ ہوں تو وہ بھی سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کے قدم ہوں تو وہ بھی سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء کے قدموں کے ساتھ لگے ہوئے نالین شریفین ہوں تو وہ بھی ہمارے سر کا تاج اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پسینہ مبارک ہو تو وہ بھی باکمال. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت بھی باکمال، مصطفیٰ کی سیرت بھی باکمال. آپ صورت میں یہ ساری چیزیں ملاحظہ کر سکتے ہیں اور جس وقت سیرت دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم گھر میں کیسے رہتے تھے، مصطفیٰ کریم باہر کیسے نکلتے تھے، مصطفیٰ کریم نماز کیسے پڑھتے تھے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام قرآن کیسے پڑھتے تھے. یہ رسول کریم علیہ السلام کی اعظم سنتیں ہیں. اللہ رب العالمین مصطفیٰ کی صورت کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے اور سیرت کی تجلیاں بھی نصیب فرمائے. اپنی بات کو قرآن حکیم کی آیت سے شروع کروں گا. سورہ یونس کی 58 نمبر آیت کا ایک حصہ خطبہ میں تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل، محبوب آپ فرمائیے. یہ کیا محبت کا انداز ہے کہ وہ رب ہے اور مصطفیٰ محبوب ہیں اور الہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے محبوب ذرا آپ اپنے یاقوتی لب کھول دیں
آپ اپنی لسان وحی ترجمان سے فرمائیں، قل آپ فرمائیے، مولا کیا فرماؤں؟ فرمایا بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل آئے، اللہ کا قرآن کا ایک حرف پڑھے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جب اللہ کا فضل آئے، وابی رحمتی ہی، اور اس کی رحمت آئے، وابی رحمتی ہی، اللہ کی رحمت آئے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم سارے مل کر خوشیاں مناؤ، سارے مل کر فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم سارے مل کر خوشیاں مناؤ۔ قرآن حکیم کی تفسیر کا پہلا انداز یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر آیات ہی کے ساتھ کی جائے۔ ایک آیت ہے تو اس کی تفسیر آیت ہی کے ساتھ کی جائے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، لیکن اکیلے پڑھیں تو پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھتے کہ قرآن نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو، اور رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم جماعت کے ساتھ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ تو سورہ فاتحہ جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرما۔ اب سوال یہ پیدا ہوا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اگلی آیت اس کی تفسیر ہے، یعنی آیت کی تفسیر آیت کے ساتھ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن پر تو نے انعام عطا فرمایا ہے۔ اب تیسرا سوال یہ کہ انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ تو سورہ نساء کی ایک آیت اس کی تفسیر بن جاتی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ نبی، صالحین، صدیقین، شہداء، یہ 4 قسم کے لوگ اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا پہلا قانون یہ ہوتا ہے کہ آیت کی تفسیر آیت کے ساتھ بیان کی جائے۔ اب جس وقت سورہ یونس کی 58 نمبر آیت ہم پڑھتے ہیں، جس کا معنی یہ بنتا ہے، محبوب آپ فرمائیے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تم سارے مل کر خوشی مناؤ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور خدا کی رحمت کیا ہے؟ تو قرآن حکیم ایک نہیں 3-4 ایسے مواقع ہیں جن پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فضل کہا گیا، جن میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فضل کہا گیا۔ سورہ بقرہ میں بھی، سورہ جمعہ میں بھی، سورہ احزاب میں بھی، کہ کائنات کے اندر اللہ کا فضل وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ پھر کہا وابی رحمتی ہی، کہ اللہ کی رحمت آئے۔ آؤ ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا خدا کی رحمت کون سی ہے؟ تو قرآن سے آواز آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ کائنات کے لیے، جہانوں کے لیے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت کرنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام رحمت ہیں اور رحمت کرنے والے بھی ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا ہیں؟ رحمت۔ حضور علیہ السلام کیا ہیں؟ رحمت۔ کس کے لیے؟ عالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ اب دوبارہ واپس آ کر سورہ یونس کی اس آیت کو پڑھیں۔ مولا کائنات نے کہا
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، محبوب آپ فرمائیے جب اللہ کا فضل بصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب اللہ کی رحمت بصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم سارے مل کر خوشیاں مناؤ، تم سارے مل کر خوشیاں مناؤ، تم سارے مل کر خوشیاں مناؤ، تم سارے مل کر خوشیاں مناؤ۔ گویا میلاد کی آمد پر یہ لائٹیں لگا لینا، یہ چراغاں کر لینا، یہ روشنیاں کر لینا، یہ محفل میلاد سجا لینا، یہ مسجد میں جمع ہو جانا، کوئی لنگر پکا رہا ہے اور کوئی مہمانوں کا استقبال کر رہا ہے، کوئی مائک ٹھیک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ کیا اہتمامات ہیں؟ دراصل یہ اہتمامات ہیں محمد مصطفیٰ کریم کی آمد کی خوشیاں منانے کے، ان کا میلاد منانے کے۔ میں مسلمانوں تم میلاد مناتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں کہ ہمارا قرآن کہتا ہے جب حضور تشریف لے آئے تم سارے خوشیاں مناؤ۔ خوشی منانے کے انداز ہر ایک کے اپنے ہوتے ہیں، خوشی منانے کے انداز اپنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ دوست ہیں دعوت اسلامی کے، انہوں نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہہ کر کے اپنے جذبوں کا، اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں جس وقت آیا تو راجہ صاحب ادھر انتظار کر رہے تھے، وہ اپنے انداز میں جی یہ آئے ہیں میلاد بیان کریں گے، گویا میلاد کے جذبے سے وہ وہاں کھڑے تھے۔ میں اوپر گیا تو چودھری زیاد صاحب کے ساتھ اور دوستوں کو دیکھا صفائی کرتے ہوئے۔ یہ صفائی کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ مصطفیٰ کے میلاد کی خوشیاں ہیں۔ ادھر فرید صاحب کو دیکھا، وہ لنگر پکا رہے ہیں، وہ مائک ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ سارے اہتمام کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے محمد مصطفیٰ کریم کے میلاد منانے کے انداز ہیں۔ خوشی کے انداز اپنے اپنے ہیں۔ کسی کی بیٹے کی برتھ ڈے ہو تو وہ اہتمام کرے، کسی کے بیٹے کی شادی ہو وہ اہتمام کرے۔ کوئی شادی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی چلو مسجد میں چلتے ہیں، علامہ صاحب سے نکاح پڑھاتے ہیں، وہ سادگی سے 2 گواہ لاتا ہے اور بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے۔ نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد رخصت کر دیتا ہے۔ ایک اور شخص ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں 10-20 رشتہ داروں کو بلا لیتا ہے۔ ایک اور شخص ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ 30-40 دوستوں کو بلا لیتا ہے۔ بلکہ ابھی چند دن پہلے تو وہ چشتیاں کے اندر 1 ارب روپیہ شادی کی تقریب میں خرچ کر دیا۔ اب یہ مختلف انداز ہیں ہر ایک کی خوشی کے۔ اگر شریعت مطہرہ کی کوئی حد ٹوٹے نہ، شریعت مطہرہ کی کوئی حد ٹوٹے نہ تو اسلام خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن جہاں شریعت کی حدوں کو پائمال کیا جائے وہاں شریعت مطہرہ روک دیتی ہے کہ شریعت کی حدوں کو مت توڑو، تم اگر مسلمان ہو تو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرو۔ تو برادران گرامی، خوشی کے انداز اپنے ہیں۔ مصطفیٰ اس کائنات میں آئے تو رب نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور جبریل کو کہا جاؤ جبریل یہ جھنڈے لے جاؤ، ایک کعبہ پہ لگا دینا، ایک مشرق میں لگا دینا، ایک مغرب میں لگا دینا۔ ستارے چمکنے لگے ہیں مصطفیٰ کے گھر مبارک کے اوپر۔ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا محبوب آیا ہے، میں چراغاں کر کے حضور کی خوشی منا رہا ہوں۔ خوشی کے انداز اپنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو جس انداز میں حضور رحمت عالم علیہ تحیہ و ثنا کے میلاد کی خوشی منا سکتا ہے اس کو منانی چاہیے۔ کوئی محفل سجا لیتا ہے، کوئی کونے میں بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی توفیق نہیں ہے کہ میں کوئی اہتمام کر سکوں۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ درود و سلام پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ درود و سلام پڑھنے لگ جاتا ہے اور شیخ
عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے والد گرامی ہو تو وہ کہیں مجھے اور کچھ نہ ملا، صرف چنے میسر آئے. میں نے کہا ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان بھی ہو اور ربیع الاول کا مہینہ بھی ہو اور وہ مصطفیٰ کا میلاد نہ منائے، وہ مصطفیٰ کا میلاد تو پڑے. انہوں نے کہا چلو میں زیادہ کھانے نہیں بنا سکتا، کوئی بات نہیں، میں زیادہ اہتمامات نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، مجھے چنے میسر ہیں، میں چنوں پر مصطفیٰ کا میلاد پڑھ دیتا ہوں. چنوں پر حضور کا میلاد پڑھ دیتے ہیں اور رات خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ جانے کائنات کے سامنے وہی چنے پڑے ہوئے ہیں. گویا بات اخلاص کی ہے، بات محبت کی ہے، بات طلب کی ہے، بات لگن کی ہے، بات جذبوں کی ہے، بات ایمان کی ہے، بات ایمان کی حرارت کی ہے، بات ایمان کی حرارت کی ہے، ایمان کی گرمی کی ہے. جتنی ایمان کی گرمی ہوگی، جتنی عشق رسول کی گرمی ہوگی، اتنا وہ گج بج کے میرے حبیب کا میلاد منائے گا. آج کی اس تقریب میں دوسرا میسج آپ کے نام، پہلا تو علامہ ارشد صاحب نے دے دیا آپ کو کہ رسول کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھیں انشاءاللہ. یہ حضور کی بارگاہ میں پہچان کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. اور دوسرا میسج یہ کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کریم سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو پھر کوئی بھی عاشق رسول ایسا نہ ہو جس نے اپنے گھر میں مصطفیٰ کے میلاد کی برکتوں کا حصول نہ کیا ہو. پھر ربیع الاول کے مہینے میں نہیں کہتا کہ آپ 10 لوگوں کو بلا لیں، میں یہ کہتا ہوں اپنی بیوی کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنی بچیوں کو بٹھائیں، خود ساتھ بیٹھ جائیں اور ان سے کہیں گھر میں کہہ دیں آج کھانا بناؤ، اور بچوں کو بتاؤ کہ آج ہم اچھا اہتمام کے ساتھ، جس طرح دعوت کے لیے اپنے بیٹے کی سیلیبریٹ کرتے ہیں برتھ ڈے کو، اس سے آج زیادہ اہتمام کرنا ہے. اس لیے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد سے بڑھ کے جانے کائنات محمد مصطفیٰ سے پیار کرے. تو جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو یہ سکا پکا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کچھ خرچ بھی کرنا چاہیے. تو اہتمام کریں، بچوں کو بیوی کو بٹھائیں اور ان کو کہیں چلو سارے ہم مل کر مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں. پھر ذرا تصور میں گنبد خضرا لے آئیں اور پھر درود شریف پڑھتے رہیں، ادھر قرآن کی تلاوت کر لیں اور ادھر کوئی رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کا ایک واقعہ سنا دیں اور پھر دعا کر دیں اور مدینے کا رخ کر کے کہیں یا رسول اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں ہر سال ربیع الاول میں اپنے گھر میں میلاد منائیں گے انشاءاللہ. عزم کریں اس بات کہ اپنے گھروں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہوگی، آپ کی گھر کی نحوستیں بھی دور ہوگی، آپ کی بے برکتیاں بھی دور ہوگی. اس لیے کہ جس وقت گھر میں خدا کا نام لوگے، مصطفیٰ پر درود پڑھو گے، اللہ برکتیں عطا فرمائے. اصل میں تنگیاں کس وقت آتی ہیں، مصیبتیں کس وقت آتی ہیں؟ ایک پریشانی ختم ہوئی، دوسری شروع ہو گئی، تیسری الجھن، فلاں رشتے دار کی الجھن، فلاں کی بیماری، فلاں کی تکلیف، رزق کی کمی. بھائی کبھی اپنے گھروں میں حضور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا درود بھی تو پڑھا کرو نا. قرآن الماری میں سجا کے رکھا ہے، کبھی اس کو بھی تو خود پڑھا کرو. تو تہیا کرو آج کی محفل میلاد میں کہ ہر سال ربیع الاول میں اپنی فیملی کو بٹھا کر درود و سلام پڑھیں انشاءاللہ. ان کو کھانا کھلائیں، اچھا کھانا کھلائیں، ان کو کہ آج میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے. کیوں؟ آپ آئے پھر قرآن کی آیت سنیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، محبوب فرمائیں جب اللہ کا فضل بصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی رحمت بصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے آ جائے، تم سارے مل کر خوشیاں مناؤ، سبحان اللہ، خوشیاں مناؤ۔ تو دوسرا میسج یہ ہے کہ اپنے گھروں کو بابرکت بنائیں، اپنے گھروں میں رسول کریم علیہ السلام کی عشق اور محبت کا ماحول پیدا کریں۔ میلاد شریف کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آئیں بیٹھیں سنیں لنگر کھایا چلے گئے، کچھ میسج بھی تو سیکھ کے جائیں، کچھ جذبے بھی تو اپنے دل میں سجا کے جائیں کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس میں برکتیں نصیب فرما دے گا، اس لیے کہ جس وقت آپ اس عظیم محبوب کا ذکر کریں گے، ان پر درود پڑھیں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے کمال کا حسن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تھا، اور چہرہ دیکھ کر کے تو جس وقت دیکھا تھا نا اتنا حسین اتنا خوبصورت، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے دلائل مانگے، لیکن عبداللہ ابن سلام جو یہود تورات کے زبردست عالم تھے، انہوں نے کہا میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کوئی دلیل نہیں مانگی، میں نے تو چہرہ وضحا دیکھا تھا، چہرہ وضحا دیکھ کر کے کہا تھا یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ روشن چہرہ، یہ روشن چہرہ، یہ جمال والا چہرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سچا اور صداقتوں پر مبنی چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کو کہا کہ آپ گھر میں درود کی محفل سجائیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سماعت کا عالم پتہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ تم آواز سن رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے سماعت تو آسمان کی چین چین سن رہی ہے، بیٹھے چٹائی پہ ہیں عرش نشین ہو کر، بیٹھے چٹائی پہ ہیں مگر عرش نشین ہو کر۔ حضرت گرامی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو آسمان کی چین چین سن رہا ہوں۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان پر ایک روایت کے مطابق 4 انگلیوں اتنی جگہ بھی خالی نہیں، اور ایک روایت کے مطابق ایک بالشت اتنی جگہ بھی خالی نہیں جہاں فرشتے نہ ہوں، ہر جگہ پر فرشتے یا سجدہ کر رہے ہیں یا اس کی بندگی کر رہے ہیں۔ گویا اتنے فرشتے اس کی بندگی کریں اور آسمان چیچی بھی کرے، تو میرے حضور کی سماعتوں کا عالم دیکھیں، وہ مدینہ الرسول میں بیٹھ کر اگر آسمانوں کی چیچی بھی سنتے ہیں تو کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر مصطفیٰ پر درود پڑھے کیا حضور نہیں سنیں گے؟ کیا نوئس مسجد کے اندر میلاد کی محفل میں آپ خوش ہوں گے، کبھی سبحان اللہ کہیں گے، کبھی اللہ اکبر کہیں گے، کبھی یا رسول اللہ کہیں گے، میرا ایمان ہے مدینے کے آقا وہ سنیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں انی ارا ما لا ترون، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو۔ گویا مصطفیٰ کریم کی نظریں بھی با کمال، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر، ما زاغ البصر۔ مصطفیٰ کریم نے کہا جو میں دیکھتا ہوں میری نظریں دیکھتی ہیں۔ گویا جو احادیث پڑھے گا نا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مصطفیٰ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ان کی آنکھیں تو ہماری جیسی ہیں، ان کے کان تو ہمارے جیسے ہیں، ان کی زبان تو ہماری جیسی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اور اس نے مصطفیٰ کی سیرت بھی پڑھی ہے، مصطفیٰ کی صورت بھی پڑھی ہے، اس نے ادھر قرآن پڑھا ہے، ادھر مصطفیٰ کی احادیث پڑھی ہے،
تو جس وقت وہ حدیث پڑھے گا تو اس کو یہ حدیث بھی نظر آ جائے گی کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، جو میں محمد دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، اور جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو۔ گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر بھی با کمال، حضور کی سماعت بھی با کمال۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک جنگ جو مدینہ رسول سے سینکڑوں میل دور لڑی جا رہی تھی، تو رسول کریم علیہ السلام صحابہ کو مدینہ میں بیٹھ کے بتا رہے تھے اب یہ ہو رہا ہے، اب جنگ زوروں پر ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ جب کافی دن گزرے نا تو ایک صحابی ادھر سے آئے کہ رسول کریم علیہ السلام کو رپورٹ کرے کہ جنگ کے اندر کیا کیا ہوا۔ تو جس وقت وہ صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں تاکہ جنگ کی رپورٹ آپ کو پیش کروں، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تم بتا دو، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور مصطفیٰ کریم بتاتے چلے گئے اور میں کہتا گیا یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے، بالکل ایسے ہی ہوا ہے، بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر بھی با کمال، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سماحت بھی با کمال۔ اور پھر وہ منظر جس وقت رسول اللہ علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ مسجد اقصی چلے جائیں، قدس میں چلے جائیں۔ اور وہ جانتے تھے کہ آج تک جتنی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک گزری ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کبھی بھی قدس میں نہیں گئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر آپ رات کو قدس میں گئے ہیں نا تو بتائیں یہ کیا ہے، وہاں پہ ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے۔ جس وقت انہوں نے سوال شروع کیے نا تو رب نے وہ پوری مسجد اقصی میرے محبوب کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ مصطفیٰ دیکھتے چلے جاتے، یہ تھی حضور کی نظر۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام سے دیکھتے چلے جاتے اور بتاتے چلے جاتے کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہاں یہ چیز ہے اور وہاں وہ چیز ہے۔ گویا رسول کریم علیہ السلام بتاتے چلے جاتے۔ اسی کو مصطفیٰ نے کہا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، اور جو میرے کان سنتے ہیں تم نہیں سنتے ہو۔ کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ہستیاں کون سی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ سب سے افضل ترین ہستیاں کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ لیکن نبیوں میں بھی کسی نبی نے رب کو نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے کہا موسیٰ تو نہیں دے سکتا، یہ میرے لفظ نہیں ہے، آپ قرآن اٹھائیں قرآن پڑھیں۔ لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب نے کہا لن ترانی، قرآن ہے قرآن، کہا نہیں دیکھ سکو گے۔ جس وقت عرض کیا دیکھنا چاہتا ہوں، کہا طور پر آ جاؤ، ایک تجلی ڈالوں گا، اگر برداشت کر لی تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ جب تجلی ڈالی تو فخر موسیٰ علیہ السلام زمین پر آ گئے۔ فخر موسیٰ صاحقہ، موسیٰ علیہ السلام زمین پر آ گئے۔ جس وقت آپ زمین پر تشریف لائے اور بے ہوش ہو گئے، گویا وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں لیکن ایک تجلی کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ لیکن میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا، ایک بار ظاہر کی آنکھوں سے، ایک بار باطن کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے۔ گویا رسول کریم علیہ السلام کی نظریں بھی باکمال، حضور کی سماحت بھی باکمال۔ جو مصطفیٰ سنتے ہیں وہ کوئی سن سکتا ہی نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ دیکھتے ہیں وہ کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم کے ہاتھ مبارک، حضور کے دست مبارک، ان کے کیا کہنے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ
جن کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ. یہ حضور کے دست ہیں, سبحان اللہ. یہ حضور کے ہاتھ مبارک ہیں. اور اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کبھی کنکریاں اٹھا کے پھینک دیں تو قرآن کہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. محبوبہ تو نے نہیں پھینکی لیکن جب تو نے پھینکی خدا نے پھینکی. سبحان اللہ. گویا حضور رحمت عالم علیہ السلام کے پھینکنے کو بھی, حضور کے ہاتھوں کو بھی قرآن نے رب کا ہاتھ کہا. ید اللہ, ید اللہ, اللہ کے ہاتھ. ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. ید اللہ, اللہ کے ہاتھ. ہاتھ تو مصطفیٰ کریم کے تھے, صحابہ کے ہاتھوں پر, لیکن رب کائنات نے کہا یہ محبوب میرا ہے. میری قدرت کے جلوے مجھے تو تم دیکھ نہیں سکتے, لیکن میری قدرتوں کے جلوے دیکھنے ہو تو میرے محبوب کو دیکھ لو, ان کے ہاتھوں کو دیکھ لو. ید اللہ, اللہ کے ہاتھ. گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جس طرح نظریں باکمال, حضور کی سماحت باکمال, حضور علیہ السلام کے ہاتھ بھی باکمال. یہ وہی ہاتھ کہ جس وقت مشرکین مکہ جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انگلی اٹھائی, ماہ کا کلیجہ چر گیا. انگلی اٹھائی, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. جس کو بتیرا شوق ہو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمارے جیسے بشر ہیں تو میں اسے کہوں گا کبھی تم بھی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ نا, لگ پتہ جائے گا. ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے ہاتھوں کو خدا نے ید اللہ کہا ہے, اور وہ انگلی اٹھائے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. مولا علی کی نماز قضا ہو, مصطفیٰ پوچھیں علی اذان پڑھنا چاہتے ہو یا قضا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ علی آپ کی خدمت میں تھے, ادا پڑھنا چاہتا ہوں. وہی ہاتھ, ید اللہ والے ہاتھ, کہ ایسے اشارہ کیا سورج واپس آ گیا. رسول کریم علیہ السلام کے وجود کا ایک ایک حصہ, رسول کریم علیہ السلام کے وجود کا ایک ایک حصہ باکمال ہے. اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دہن مبارک کی ہم بات کریں, ایک ہوتا ہے چہرہ, چہرہ ہوتا ہے یہ باہر کا حصہ, دہن ہوتا ہے منہ کے اندر والا حصہ, جس کو منہ ہم کہتے ہیں نا, اندر والا حصہ, اس کو دہن مبارک کہتے ہیں. تو رسول کریم علیہ السلام کے جو دہن ہے, حضور علیہ السلام کے منہ مبارک ہے, اس کا بھی کمال کہ رسول کریم علیہ السلام ایک موقع پر خشک گوشت تناول فرما رہے تھے. رسول اللہ علیہ السلام بکری کا گوشت پسند فرماتے, تو رسول اللہ علیہ السلام تناول فرما رہے تھے. تو چند بچیاں حضور کے پاس آئیں تو رسول کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے منہ سے گوشت نکال کے عطا فرمایا, اور بچیاں کہنے لگی کہ زندگی کی آخری سانس تک کبھی ہمارے منہ سے بدبو نہیں آئی ہے. یہ رسول کریم علیہ السلام کے منہ مبارک سے کے ساتھ لگے ہوئے طعام کی برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں کہ پوری زندگی. یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یہ پیسٹ کرنا کیا سنت ہے؟ میں نے کہا اصل میں حضور علیہ السلام کی سنت کا فہم حاصل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. وہ کہنے لگا اس کو وضاحت کرے, تو میں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک سنت کے اندر کئی سنتیں چھپی ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ پہلی سنت یہ ہے کہ منہ کو صاف رکھنا کہ اس سے بدبو نہ آئے, یہ سنت ہے. اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لہسن اور پیاز جس وقت کچے ہوں اور وہ بو پیدا کریں تو وہ کھا کے مسجد میں نہ آؤ. تو میں نے کہا پہلی سنت یہ ہے کہ اپنے منہ کو صاف رکھنا. میں نے کہا آپ برش کے ساتھ صاف رکھیں, آپ پیسٹ کے ساتھ اس کو صاف کر لیں, آپ ماؤتھ واش وہ یوز کر لیں,
وہ کوئی بھی آپ اس نیت سے استعمال کریں کہ منہ کو صاف رکھنا یہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت ہے، تو میں نے کہا کسی بھی چیز سے آپ صاف کریں گے ایک سنت کا ثواب مل جائے گا، ایک سنت کا ثواب مل جائے گا۔ میں نے کہا پھر اس کے اندر دوسری سنت کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک کو صاف رکھا، تو کس چیز کے ساتھ حضور علیہ السلام نے صاف کیا؟ میں نے کہا اب دوسری سنت آئی۔ میں نے کہا دوسری سنت یہ ہے کہ کوئی بھی اوزار صاف کرنے والا جو لمبائی میں ہو اس کے ساتھ اپنے منہ کو صاف کرنا یہ دوسری سنت ہو گئی۔ میں نے کہا اس میں آپ کا مسواک بھی آ جائے گا، اس میں برش بھی آ جائے گا، الیکٹرانک برش اگر ہو تو میں نے کہا وہ سارا کچھ آ جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے جس چیز کے ساتھ منہ کو صاف کیا، دانت مبارکوں کو صاف کیا، وہ لمبائی میں تھے۔ تو میں نے کہا آپ اس نیت سے کوئی بھی اوزار استعمال کریں، آپ کو دوسری سنت کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ میں کہا پھر تیسری سنت یہ کہ لمبائی میں جو اوزار حضور علیہ السلام نے استعمال کیا وہ کون سا اوزار تھا؟ تو میں نے کہا پھر اگر آپ مسواک استعمال کریں گے تو پھر یہ تیسری سنت پر عمل کریں گے، یہ تیسری سنت پر آپ عمل کریں گے، اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے تو مسواک استعمال کیا، بلکہ رسول کریم علیہ السلام گھر سے نکلتے تو حضور علیہ السلام مسواک استعمال کر کے نکلتے، جب رسول کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تو رسول کریم علیہ السلام مسواک استعمال فرماتے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام وضو فرماتے تو مسواک استعمال فرماتے، اور فرمایا کہ جو مسواک کر کے وضو کرتے ہوئے مسواک کر کے نماز پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو کئی درجے زیادہ نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 70 نمازوں کا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو گویا رسول کریم علیہ السلام نے صفائی کی اہمیت کو بیان کیا کہ تم اپنے منہ کو ایسا رکھو کہ منہ سے بدبو نہ آئے، منہ سے اسمیل جو اچھی ہے وہ آنی چاہیے، بری اسمیل نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ تیسری سنت ہو گئی۔ پھر چوتھی سنت ہوگی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک سنت کے اندر کئی سنتیں ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا منہ مبارک اس سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی ہے، بلکہ جنہوں نے گوشت کھا لیا پوری زندگی ان کے منہوں سے بھی خوشبو آتی رہی، بلکہ ایک بالٹی لے کے آئے تو رسول کریم علیہ السلام نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور پانی لیا اور اس میں کلی کر دی اور وہ جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، وہ کنویں کا سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتیں، تو جو اتنے عظیم رسول ہوں کہ جن کا چہرہ بھی حسین ہو، جن کی سماعتیں بھی با کمال ہو، جن کی نظر بھی با کمال ہو، جن کے منہ سے نکلا ہوا طعام جس نے کھایا ہو پوری زندگی اس کے منہ سے بھی خوشبو آتی ہو، اور جن کے ہاتھ بھی ایسے ہو کہ وہ انگلی اٹھائے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، وہ اشارہ کرے سورج واپس آئے، تو کیوں نہ اس عظیم نبی پر کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حضور علیہ السلام، ان کا پسینہ مبارک، ہمارے تو پسینہ آ جائے تو ہمیں کپڑے بدلنے پڑتے ہیں، بنیان دن میں 2 مرتبہ بھی بدلنی پڑے تو ہم بدل لیتے ہیں، جی پسینہ آ گیا ہے، اب بدبو آ رہی ہے، بنیان کو تبدیل کر دو۔ لیکن ادھر دیکھیے ذرا منظر، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی خوشبو نہیں ہے۔ یاد رکھنا کسی مسلمان کی کوئی حاجت پوری کر دو، کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پوری کر دو تو امام حسن المجتبی فرماتے ہیں 1 مہینہ کوئی بندہ نفلی اعتکاف مسجد میں بیٹھے اور ایک بندہ کوئی کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کر دے تو مہینہ نفلی اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے جو کسی مسلمان کی ضرورت پوری کر دے۔ دیکھ لیا کرو
اپنے گرد و نواح میں کوئی مسلمان مصیبت میں تو نہیں ہے, کوئی مسلمان پریشان تو نہیں ہے. میلاد شریف کا یہ بھی درس ہے کہ میرے آقا یتیموں کے والی تھے, میرے آقا مسکینوں کے سر پر دستے شفقت رکھتے تھے, میرے آقا کمزوروں کو نوازتے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسکینوں کا, ضرورت مندوں کا خیال رکھا کرتے تھے. کبھی کبھی آپ ربیع الاول شریف میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں کون غریب ہے, وہ کہیں حضور کے میلاد کے نام پر میں اس کو دیتا ہوں. اس انداز میں بھی کبھی میلاد منا لیا کریں, اس انداز میں بھی کبھی رسول رحمت علیہ تحیہ والصلاۃ کا میلاد منا لیا کریں. حاضران گرامی, یہ میلاد شریف منانے کے مختلف انداز ہیں, مختلف تقاضے ہیں. کبھی اس انداز میں بھی میلاد منایا کریں. کسی غریب کی بچی ہے, اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے, آپ کہیں مدینہ شریف کا رخ کر کے کہیں یا رسول اللہ آپ کے میلاد کے نام پر میں اس کی بچی کی شادی کرتا ہوں. آپ دیکھیں مدینے والے رسول کیسے توجہ فرماتے ہیں, کتنا کرم ہوتا ہے ادھر سے. حاضران گرامی, کبھی کبھی اس انداز میں بھی میلاد منایا کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے, میرے پاس خوشبو نہیں ہے کہ میں اچھی سی خوشبو اس کو دوں. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ, جا کر ایک شیشی لے آؤ کھلے منہ والی, اور ایک چھوٹی سی لکڑی بھی لے آؤ. وہ شخص جاتا ہے اور جا کر کے ایک کھلے منہ والی شیشی لے آتا ہے اور ایک لکڑی بھی لے آتا ہے. تو رسول کریم علیہ السلام کے بازو مبارک پر جو پسینہ آیا ہوتا ہے, جو موتیوں کی طرح چمک رہا ہوتا ہے, رسول کریم علیہ السلام اس کو جمع کرتے ہیں اور اس شیشی میں ڈال دیتے ہیں. وہ شخص جس وقت گھر لے کے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پورے گھر سے خوشبو آنے لگ گئی. صرف گھر سے خوشبو ہی نہیں آنے لگ گئی, مدینہ شریف اٹھا کے پڑھیں آپ سیرت کو, اٹھا کے پڑھیں حدیث کو, صرف خوشبو ہی نہیں آنے لگ گئی. وہ شخص کہنے لگا کہ پورے مدینہ طیبہ میں ہمارا گھر مشہور ہو گیا خوشبوؤں والا گھر, خوشبوؤں والا گھر. کوئی کستوری نہیں تھی. لوگ پوچھتے کہ کیا ہوا, کون سی کستوری لے کے آئے ہو, کون سی عود لے کے آئے ہو, کون سی خوشبو لے کے آئے ہو. وہ کہنے لگا میں کوئی دنیاوی خوشبو نہیں لے کے آیا, میں تو رب ذوالجلال کے محبوب محمد مصطفیٰ کا پسینہ لے کے آیا ہوں. یہ پسینہ کی خوشبو ہے, اور اس پسینے کی خوشبوؤں سے ان کا گھر مشہور ہو جاتا ہے, خوشبوؤں والا گھر. اور جس وقت اس کی بیٹی خوشبو لگاتی ہے تو ان کا گھر بھی مشہور ہو جاتا ہے, خوشبوؤں والا گھر. اور ابھی کوئی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ 74 کے اندر وہ کہتے حج کرنے کے لیے جب ہم گئے تو کہتے میری والدہ کے ساتھ سوڈان کی ایک عورت ملی, اور وہ ان کا خاندان ترکی سے ہے. تو اس نے بڑی خوشبو آ رہی, تو اسے کہا تم نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ کیا تم نے یہ واقعہ حدیث میں سنا ہے. اور کہا ہاں سنا ہے. کہا کہ وہ ہمارے ہی خاندان کے لوگ تھے, ابھی تک ہمارے خاندان سے خوشبوئیں آتی ہیں, ابھی تک خوشبوئیں آتی ہیں. عظمتوں والے رسول, اتنے حسن والے رسول, جن کا پسینہ لگا لے تو نسلوں میں بھی خوشبو آئے. کیوں نہ پھر ڈوب کے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت رسول کریم علیہ السلام ہمارے غریب خانے پر تشریف لے آئے, ہمارے گھر تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لے آئے تو پھر غریب خانہ نہ رہا,
پھر تو وہ بادشاہوں کے لیے باعث فخر بن گیا، اعزاز والا گھر بن گیا۔ جس وقت رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت انس فرماتے ہیں میری ماں، میری والدہ ام سلیم وہ گھر میں نہیں تھی، تو میں ان کو، وہ کسی کام سے نکلی تھی، میں ان کو بلانے چلا گیا، تو کہتے جس وقت میں ان کو بلا کے لایا تو رسول کریم علیہ السلام قیلولہ فرما رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام دوپہر میں قیلولہ فرماتے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے، گویا اگر دوپہر کا کھانا کھا کے بندہ اس نیت سے لیٹ جائے کہ میرے آقا نے یہ کام کیا تھا تو وہ کرنا بھی ثواب ہو جائے۔ بزرگ تھے سفر میں، تو انہوں نے کھانا کھایا اور 1 منٹ کے لیے لیٹے اور پھر اٹھ پڑے۔ خادم نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ انہوں نے کہا منزل دور ہے، وقت نہیں ہے، میں 1 مرتبہ کمر سیدھی کی ہے تاکہ لیٹنے کی سنت تو ادا ہو جائے دوپہر کے کھانے کے بعد۔ تو جو آپ کام کرتے ہیں ان کاموں کو کرتے ہوئے آپ اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت کی نیت کر لیں، اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، آپ نیت کر لیا کریں کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس نیت سے جس وقت آپ ہاتھ دھوئیں گے اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ برادران گرامی، رسول کریم علیہ السلام کی سنتیں، حضور علیہ السلام کا طریقہ، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ چونکہ آپ مغرب کی نماز کے بعد سے میلاد شریف کی اس بزم محبت کو سجا رہے ہیں، اپنی میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو ختم کر لیتا ہوں، اس لیے کہ دل کر رہا ہو حضور کا ذکر اور سنیں تو ادھر ہی بس کر دے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ حدیث اگر آپ پڑھنا چاہیں تو شیخ عبدالحق محدث آل آبادی علیہ رحمہ کی کتاب ہے الدر المنظم فی بیان حکم مولد النبی الاعظم، اس کے اندر آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ عامر انصاری کے گھر جا رہا تھا۔ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جائے وہ کون؟ صحابی۔ جس کے گھر جائیں وہ کون؟ صحابی۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر جس وقت گیا تو ان کے گھر کا وہ نقشہ کھینچتے ہیں کہ ان کے گھر کا نقشہ کیا تھا۔ کان یعلم وقاع ولادت علیہ الصلوۃ والسلام لابنائه وعشیرته، کہتے ہیں وہ انہوں نے اپنی اولاد کو اور اپنے خاندان والوں کو جمع کیا ہوا تھا، اور جمع کر کے وہ کیا کام کر رہے تھے؟ یعلم، وہ تعلیم دے رہے تھے، وہ علم سکھا رہے تھے۔ گویا علم سیکھنا اور علم سکھانا یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رسول کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حضور نے علم، حضور علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی وہ اقرا ہوئی، پڑھنے سے آغاز ہوا۔ مسلمانوں ہمیں بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نیٹ کی سکرین پر بھی آپ بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، لیکن جو مزہ مصطفیٰ کی چٹائی پر مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھانے کا وہ نیٹ کی سکرین پر نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مسجد میں لایا کریں، قرآن سکھانے کے لیے، قرآن کی تعلیمات دلوانے کے لیے، تاکہ صراط الذین انعمت علیہم پر بھی عمل ہو، کہ صحبت بھی میسر آئے، صحبت بھی میسر آئے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ بچوں کو مسجد میں لائیں قرآن مجید سیکھنے کے لیے۔ خیر واپس لوٹیے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ عامر انصاری اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو تعلیم دے رہے تھے۔ اے صحابی رسول، وہ کس چیز کی تعلیم دے رہے تھے؟ کہنے لگے وقاع ولادت علیہ الصلوۃ والسلام، مصطفیٰ کے میلاد کی تعلیم دے رہے تھے۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت کا ذکر کرنا،
ولادت کا ذکر کرنا، اور ولادت کا ذکر خدا نے بھی کیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود بھی کیا ہے. اسی لیے تو امام ترمذی نے صحاح ستہ کی کتاب ہے، پورا ایک باب قلم بند کیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے. یہ حدیث شریف کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ترمذی شریف، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے. تو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ میلاد کی تعلیم دے رہے تھے. اب رسول کریم علیہ السلام نے جس وقت دیکھا کہ میرے یہ غلام صحابہ میرے میلاد کی تعلیم دے رہے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو، تو رسول کریم علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات، وہ جو میں نے شروع میں آپ کو کہا نا کہ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام کا میلاد منائیں. اب سنیں میلاد منانے کی برکت کیا ہوتی ہے. رسول کریم علیہ السلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی، ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اور میرے میلاد کی تعلیم دینے والے جاؤ، اللہ نے سارے رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے. ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ. عامر انصاری کیا کر رہے تھے؟ لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو گھر میں جمع کر کے ان کو مصطفیٰ کے میلاد کی تعلیم دے رہے تھے. میرے آقا نے جب دیکھا میرا غلام صحابی میرے میلاد کی تعلیم دے رہا ہے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں محبوب رب الجلال ہوں، جو میرے میلاد کی تعلیم دے گا اللہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. دوسری بات رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ وَمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ، اور میرے میلاد کی تعلیم دینے والے اللہ کے فرشتے کلہم، سارے اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں مولا میلاد منانے والوں کو معاف فرما دے. انسان ہے نا، انسان نہ جانے کتنی خطائیں لغزشوں سے سرزد ہوتی ہیں. تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا تم میرا میلاد مناؤ. جس وقت میلاد مناؤ گے تو فرشتے بھی دعا کریں گے مولا میلاد منانے والوں کو معاف فرما دے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، 1 درہم. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں ابو بکر کا ساتھی ہوگا، میں ابو بکر کا ساتھی ہوگا. ادھر فرشتے دعا کرتے ہیں وَمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ، مولا میلاد کی تعلیم دینے والوں کو معاف فرما دے. اور تیسری بات رسول کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی؟ تیسری بات رسول کریم علیہ السلام نے فرمائی من فعل فی لک نجاح. حضور کی نظروں کو سلام. 1400 سال پہلے حضور نے فرما دیا من فعل فی لک نجاح، اے عامر تیری طرح قیامت تک جو بھی اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان کو جمع کرے گا، اپنے بچوں کو جمع کرے گا اور میرا میلاد منائے گا، من فعل فی لک نجاح، حضور نے کہا قیامت تک جو ایسا کرے گا اللہ اس کو کامیابیاں عطا فرما دے گا. حضران گرامی، میلاد شریف کی اس بزم محبت میں یہ عزم کریں کہ ہم حضور رحمت عالم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور محبت میں ڈوب کر آج ارادہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اگر کوئی نماز چھوٹ گئی تو اس کو شام کو گھر آ کے قضا کریں گے. بندہ دن کو ڈیوٹی میں ہو، کہیں ہو، تو یہ ارادہ کرے کہ اگر دن میں کوئی نماز چھوٹ گئی تو رات کو سونے سے پہلے انشاءاللہ قضا کریں گے. کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. حضور علیہ السلام کے میلاد شریف پریکٹیکل بھی. اور دوسرا یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہر دن قرآن پڑھیں گے. انشاءاللہ چاہے تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں لیکن قرآن ضرور پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کے معانی سمجھیں. اور تیسرا کام ارادہ کریں رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد شریف میں، جس کا پہلے بھی حضرت نے بھی ذکر کیا کہ انشاءاللہ ہر دن درود پڑھیں گے. انشاءاللہ دیکھیں جو نیت کرتا ہے اللہ نیت کا ثواب بھی اس کو عطا فرماتا ہے. تو میلاد شریف میں اچھی نیت تو کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بندے کی وجہ سے اللہ آپ کے لیے بھی توفیق کا دروازہ کھول دے.
کیا پتا ہم میں کون مقبول بندہ ادھر بیٹھا ہے اللہ رب العالمین کا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین سب کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ تو ارادہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم ہر دن درود بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگلی بات ارادہ کریں کہ اپنے جتنا بھی مال دولت ہے ایسٹیمیٹ لگائیں اور دیکھیں آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور آپ نہیں دیتے تو آج نیت کریں میلاد شریف کے موقع پر، اسلام کے یہ بنیادی ارکان ہے کہ ہم انشاءاللہ زکوٰۃ بھی دیں گے۔ جن جن پر زکوٰۃ فرض ہوگی انشاءاللہ وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اور آخری بات آخری نہیں، دو باتیں اور، کہ رمضان المبارک کے جو روزے نہیں رکھتے میلاد شریف کی اس بزم محبت میں ارادہ کریں انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھیں گے۔ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں جن کا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھیں گے، اور جس نے روزے آج تک بالغ ہونے کے بعد نہیں رکھے وہ ارادہ کرے انشاءاللہ اپنی زندگی میں ان کو قضا کرے گا۔ آج کل تو دن ہی بڑے چھوٹے ہیں تو کم از کم ان کو قضا کرنے، آج کل بھی قضا کر لیں گے، قضا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اور 5واں اسلام کے بنیادی ارکان کا رکن حج ہے۔ جس نے حج کیا اللہ اس کو مبارک دے، اس کو برکتیں عطا فرمائے۔ جس نے حج نہیں کیا اور اس پر حج فرض ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں یورپ میں رہنے والے تقریباً سب پر ہی حج فرض ہوتا ہے، تقریباً سب پر ہی فرض ہوتا ہے۔ جس نے حج نہیں کیا ارادہ کرو انشاءاللہ حج کرے گے جلد، اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور اس نے نہیں کیا اور وہ مر گیا، برابر ہے کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ جس نے حج نہیں کیا وہ حج کرے گا انشاءاللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔